حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کی تیاری کے لیے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ آدمی اس دن روزہ رکھتا آ رہا ہو اور اسے رکھے، یعنی مثلاً اگر کوئی ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے تو اگر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے سوموار آ جائے تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے اعلاء کیا، یعنی اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالا خانے میں 29 دن قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کا اعلاء کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اسی سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کا دن وہی ہے جس دن تم سب روزہ رکھتے ہو، اور افطار کا دن وہی ہے جب سب عید الفطر مناتے ہو، اور قربانی کا دن وہی ہے جب سب عید الاضحیٰ مناتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو تم نے افطار کر لیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اس نماز کی مقدار کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 50 آیتوں کے برابر۔ حضرت ابی طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور تم کو وہ روشنی کھانے پینے سے نہ روکے جو اس طرح چڑھتی چلی آتی ہے، بلکہ کھاؤ پیو جب تک کہ چمکدار فجر نہ نکلے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تم کو سحری کھانے سے نہ روکے، اور نہ آسمان کے کنارے کی وہ سفیدی جو لمبائی میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ قرا غمیم کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک پیالہ پانی منگوا کر پیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے تو ان میں سے بعض نے روزہ افطار کر لیا اور بعض رکھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر کوئی عیب لگاتے اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے کے روزہ نہ رکھنے پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے اور بعض روزے سے نہ ہوتے، تو نہ تو روزہ نہ رکھنے والا رکھنے والے کو کچھ کہتا اور نہ ہی روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو۔ ان کا خیال تھا کہ جسے قوت ہو وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے، اور جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ نہ رکھا تو بھی بہتر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غزوے کیے، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ ہم نے ان دونوں میں روزے نہیں رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہم پر رات میں حملہ کیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ کھا لو۔ میں نے عرض کیا، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ، میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت دونوں لفظ کہے یا ان میں سے کوئی ایک لفظ کہا تو ہائے افسوس اپنے آپ پر کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری بہن فوت ہو گئی ہے، اس پر مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کا حق اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حالت میں فوت ہو کہ اس پر 1 ماہ کے روزے باقی ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا: پچنا لگوانے سے، قحط آ جانے سے اور احتلام ہو جانے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिसने बगैर किसी उज़्र और बगैर किसी बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ा तो पूरे साल का रोज़ा भी उस रोज़े को पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे वो पूरा साल रोज़े से रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने हलाक कर दिया? उसने अर्ज़ किया, मैं रमज़ान में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मुसलसल 2 माह के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। तो वो बैठ गया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा टोकरा लाया गया जिसमें खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जाकर सदका कर दो। उसने अर्ज़ किया, इन दोनों मिले हुए इलाकों के दरमियान की बस्ती यानी मदीने में मुझसे ज़्यादा फ़कीर कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के 7 वाले दांत दिखाई देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले लो और ले जाकर अपने घर वालों ही को खिला दो। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी बार मिसवाक करते देखा कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा, मेरी आँख में तकलीफ़ है, क्या मैं सुरमा लगा लूँ और मैं रोज़े से हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लगा लो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सियाम यानी रमज़ान में बोसा ले लेते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुझसे बोसो किनार करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जज्बात पर तुम में सबसे ज़्यादा काबू रखने वाले थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़े की नीयत फज्र से पहले नहीं की उसका रोज़ा नहीं है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीने की कोई चीज़ लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पिया, फिर मुझे दिया, तो मैंने भी पिया। फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने गुनाह कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, मैं रोज़े से थी और मैंने रोज़ा तोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई क़ज़ा का रोज़ा था जिसे तुम क़ज़ा कर रही थी? अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں روزے سے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تو پوچھتے، کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ میں کہتی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تو میں روزے سے ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، حیض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح سے روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں روزے سے تھی۔ ہمارے پاس کھانے کی ایک چیز آئی جس کی ہمیں خواہش ہوئی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضرت حفصہ مجھ سے سبقت کر گئی۔ وہ اپنے باپ ہی کی بیٹی تو تھی، یعنی اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ روزے سے تھے، ہمارے سامنے کھانا آ گیا تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی تو ہم نے اسے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کسی اور دن اس کی قضا کر لینا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزے نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہو تو محرم کا روزہ رکھو، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر رحمت کی اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے شروع کے 3 دن روزے رکھتے اور ایسا کم ہوتا تھا کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ہفتہ اتوار اور سوموار کو اور دوسرے مہینے
منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صیام دہر یعنی سال بھر کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس مہینے کے رکھو جو اس سے متصل ہے، اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھو۔ جب تم نے یہ روزے رکھ لیے تو اب گویا تم نے سال بھر روزہ رکھا اور افطار بھی کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو صرف رمضان ہی کے روزے فرض رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ پسند ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہی صوم دہر یعنی پورے سال کے روزے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں کا عہد لیا، میں وطر پڑے بغیر نہ سوؤں، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھوں اور چاشت کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھا کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر ماہ 3 دن کے صیام یعنی روزے رکھے تو یہی صیام دہر ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔
جو بھی کسی نیکی کے ساتھ آئے گا تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، گویا ایک دن کا روزہ 10 دن کے برابر ہے۔ معاذہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں رکھتے تھے۔ میں نے کہا کون سی تاریخوں میں رکھتے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سی تاریخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ جہنم کے لیے ڈال ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی جاہل کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزے داروں کو اس کی طرف بلایا جائے گا تو جو روزے داروں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی پورا سال روزے رکھے تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ نے خوب روزے رکھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں سے روزے نہیں رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ روزے بند کرنے کا نہیں ہے، اور کبھی بغیر روزوں کے رہتے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ کوئی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس حصے میں بھی تم نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تو نماز پڑھتے دیکھ لیتے، اور جس حصے میں بھی سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو سوتے ہوئے دیکھ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے، اور جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی تو میدان چھوڑ کر bھاگتے نہیں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے سنا ہے، عید الفطر کے دن سے
اس لیے کہ یہ تمہارے روزے سے افطار کا دن ہے اور مسلمانوں کی عید ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس لیے کہ اس دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع فرمایا ہے، عید الاضحیٰ کے روزے سے اور عید الفطر کے روزے سے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہماری یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن، یہ حج کا دن ہے۔ یوم نحر 10 ذی الحج ہے، یعنی قربانی کی عید کا دن۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کے دن ہے۔ ان دنوں میں قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنیاں لگوائیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے اور روزے سے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصال کے روزے مت رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ سحری نہ کی جائے اور سحری کے بغیر روزہ رکھا جائے۔ فرض روزہ ایسے رکھنا منع ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پا لیتی اور اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے جنبی ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت ملے تو اسے قبول کرے، اور اگر وہ روزے سے ہو تو چاہیے کہ دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو چاہیے کہ وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رمضان کے جو روزے مجھ پر رہ جاتے انہیں میں شعبان ہی میں قضا کرتی تھی، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو گئی۔ لیلا اپنی مالکن سے روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے پاس جب افطار کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب اس کے پاس کھایا جاتا ہے، جب تک کہ کھانے والے فارغ نہ ہو جائیں، یا یہ کہا کہ جب تک کہ وہ سیر نہ ہو جائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا، پھر ہم پاک ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ قضا کرنے کا حکم دیتے، جبکہ نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پوری طرح کرو اور انگلیوں میں خلال کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح پہنچاؤ، سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جماعت کا مہمان ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھتے، پھر اپنی اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنی جد و جہد کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کا سردیوں میں آنا بھی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی سواری پر کجاوا کسا جا چکا تھا اور وہ سفر کے کپڑے پہن چکے تھے۔ انہوں نے کھانا منگوایا اور کھایا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سنت ہے؟ کہا ہاں سنت ہے۔ پھر وہ سوار ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کسی انسانی ضرورت کے علاوہ داخل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تہجد نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر جب 6 راتیں رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، اور جب 5 راتیں رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ اس رات کے باقی ماندہ حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھاتے رہتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ مہینے کے صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں رات کو نماز پڑھائی اور اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا فلاح کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا سحری ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام تہجد پڑھنے کی ترغیب دلاتے، لیکن سختی سے حکم نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے، جس نے ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ چیز اسی طرح چلتی رہی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کا طریق رائج ہوا۔